جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جشن ظہور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دی مبارکباد پیش کرنے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید ربنا وابعث فیہم رسولا۔ حاضری لگانے کے لیے پھر آگے میں نے منڈی پہنچنا ہے، تو اس لیے وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ذرا توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، غور کے ساتھ میری گزارشات سن لیں۔ میں چونکہ ٹریول کرتا رہتا ہوں، اہل سنت کے سٹیجز پہ بھی جاتا ہوں، شیعہ بھائیوں کے پروگرام بھی میں اٹینڈ کرتا ہوں، چونکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ دنیا میں مسلک ہی دو ہیں، یا کوئی حسینی ہے یا کوئی یزیدی ہے، تو لہٰذا میں مسلک کی قید سے آزاد بندہ ہوں۔ میں لوگوں کو قرآن کی طرف بلاتا ہوں، مصطفیٰ کے فرمان کی طرف بلاتا ہوں۔ اکثر مولوی حضرات اس بات پہ تان کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، کئی دفعہ مجھ سے بھی ان کی بات ہوتی ہے کہ شاید وہ کہتے ہیں کہ شیعہ حضور علیہ السلام کا میلاد نہیں مناتے، یا شیعہ کی مجالس میں حضور علیہ السلام کے اوصاف یا خصائص یا تذکرے بیان نہیں ہوتے۔ کوئی ان پڑھے لکھے جاہلوں کو بتائے کہ حسین کا ذکر ہی ذکر مصطفیٰ ہے۔ تم کو اہل بیت اور محمد جدا نظر آتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول نے تو ان کو ایک بنایا، تو لہٰذا اہل بیت نبوت حضور سے جدا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی ظہور کی، یا جو چلو میں سادہ کرتا ہوں، جو مولوی صاحب لفظ بولتے ہیں ہم بھی وہی بولیں گے، حضور علیہ السلام کے میلاد کی جو ڈیٹ ہے، جو تاریخ ہے، اس میں اہل سنت میں بھی اور اہل تشیع میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہماری اہل سنت کی کتابوں میں 8 بھی لکھا ہے، 9 بھی لکھا ہے، 12 بھی لکھا ہے، اسی طرح اہل تشیع کی کتب میں 12 بھی ہے، 17 بھی ہے، 15 بھی ہے۔ تو لڑائی ڈیٹ پہ تو ہے ہی نہیں۔ اکثر ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ جو شیعہ سنی میلاد مناتے ہیں 12 کو تو وصال ہے، تو یہ میلاد کیوں مناتے ہیں؟ تو ہم ان سے کہتے ہیں بھائی ہماری ڈیٹ پہ تو لڑائی ہی نہیں ہے، تو 9 کو منا، ہم تیرے ساتھ 9 کو منائیں گے، تو 12 کو منا، 15 کو منا، 17 کو منا، منا تو صحیح۔ ہماری تو اس بات پہ لڑائی ہی نہیں، جھگڑا ہی نہیں ہے، ہم تو پورا ہفتہ حضور علیہ السلام کے میلاد کے نام کر کے سیلیبریٹ کرتے۔ 8 ربیع اول کو امام عسکری علیہ السلام ان کی شہادت ہے، اس کے بعد 9 ربیع اول سے لے کے پورا ہفتہ جشن مناؤ، وہ کس نے روکا ہے یار؟ تو یہ 17 کا ایک ایڈوانٹیج ہے، یا 17 جو ربیع اول کی ڈیٹ ہے یہ دوہری اہمیت کی حامل ہے کہ حضور علیہ السلام کا بھی میلاد ساتھ شامل ہو گیا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی ساتھ شامل ہو گیا، یعنی رسالت اور امامت جو ہے وہ اکٹھا ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں کون سا اعتراض والی بات رہتی ہے؟ یہ کمکمے لگے ہیں، یہ جھنڈیاں لگی ہیں، یہ گلیاں بازار سجائی گئی ہیں، یہ وال چاکنگ ہوئی ہے، درود و سلام کی کثرت ہے،
تو یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ جس طرح ہم حضور کی اہل بیت طہار کے بابرکت اور مقدس ہستیوں کے ظہور پہ خوشیاں مناتے ہیں، اسی طرح پاک محمد کے میلاد پہ بھی خوشیاں مناتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ جو بات ہے یہ بالکل غلط ثابت ہو گئی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی ایک بڑی معروف آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر کیا، خانہ کعبہ، باپ میسن بن گیا، بیٹا لیبر اور مزدور بن گیا، دونوں نے مل کر جب اللہ کا گھر تعمیر کیا تو اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم تو نے میرا گھر تعمیر کیا ہے، اب اس کی مزدوری بتا، اس کی ذرا آپ جتنے بھی ہیں ذرا آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، جاگ کے اس کی مزدوری بتا، اس کی اجرت بتا، اس کا معاوضہ بتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی مولا جو تیرا گھر تعمیر کیا ہے اگر اس کی مزدوری دینا چاہتا ہے، اس کا معاوضہ دینا چاہتا ہے، اس کی اجرت دینا چاہتا ہے تو ایسا کر ربنا وابعث فیہم رسولا، یہ جو میرا بیٹا اسماعیل ہے اس کی ذریت میں سے، اس کی آل میں سے، اولاد میں سے پاک محمد کو پیدا کر دے، مجھے محمد کا بابا بنا دے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یعنی حضور علیہ السلام کو اپنی نسل، اپنی ذریت، اپنی اولاد میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگ لیا۔ اچھا، میری آواز اتنی اچھی نہیں ہے ذاکرین کی طرح یا نعت خواں حضرات کی طرح، میں نہیں پڑھ سکتا، لیکن وہ ادریس بھائی پڑھ رہے تھے، مجھے ایک ذوق آ گیا، میرا دل چاہ رہا ہے میں بھی ایک شعر سناؤں۔ آپ ذرا ساتھ دیں گے، ذرا رضا بھائی آپ ذرا تھوڑا سا ساؤنڈ کو ذرا بہتر کریں، میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ، آ گئے ہیں حضور، آ گئے ہیں حضور، آ گئے ہیں حضور، آ گئے ہیں۔ اس لیے کوئی ٹھیکیدار نہ بنے نبی کا کہ شاید ہمارے پاس ٹھیکہ ہے، ہم بھی حضور کا میلاد اسی طرح مناتے ہیں جیسے دوسرے مسلمان کے دلوں میں حب وہ سجائے، درود و سلام وہ پڑھے، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے وہ لگائے جس کا سرکار ابو طالب کے ساتھ رشتہ ہے۔ اوئے ہوئے، او یارو، بچے کی ولادت کی مبارکباد گھر والوں کو دی جاتی ہے کہ ہمسایوں کو؟ یار اس محلے میں کسی کی ولادت ہو جائے اس محلے میں تو آ کے مجھے مبارکباد دیں گے، علامہ صاحب آپ کو مبارک ہو، فلاں محلے میں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے، مجھے مبارکباد دینے کا کیا توقع بنتا ہے؟ تو گھر والوں سے دشمنی، گھر والوں سے عداوتیں، گھر والوں سے حسد اور بغض اور دعوے میں نبی کے میلاد منانے کے۔ حضرت جی میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، جو سرکار ابو طالب کا نہیں وہ پاک محمد کا نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر میلاد منانا ہے تو سرکار ابو طالب سے سیکھو،
سیرت کو اختیار کرنا ہے تو سرکار ابو طالب سے سیکھو. کفیل مصطفیٰ کا نام ابو طالب ہے، ناصر مصطفیٰ کا نام ابو طالب ہے، مددگار رسول کا نام ابو طالب ہے، محافظ رسول کا نام ابو طالب ہے، محسن اسلام کا نام ابو طالب ہے علیہ السلام. تو لہٰذا تو میں بات کر رہا تھا کہ سرکار ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی مزدوری میں پاک محمد کو مانگ لیا. ایک دعا ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام. اس کو یاد رکھیے جا، تھوڑا سا پیچھے جائیں، آیت نمبر 124 پہ آ جائیں. یہ سورہ بقرہ دے رہا ہوں. یہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اللہ کہتا ہے جب ہم نے ابراہیم کی آزمائش کی، اس کی جان کی آزمائش، مال کی آزمائش، کہا بچے کو جا کے جنگل میں چھوڑا، یہ آزمائش، ہر طرح کی آزمائش میں جب ابراہیم علیہ السلام 100/100 نمبر لے کے سرخرو ہوئے تو ہم نے کہا ابراہیم تجھے کائنات کی امامت عطا کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی میرے دوستو وَمِن ذُرِّيَّتِي، مولا مجھے تو امامت دے رہا ہے لیکن میری خواہش ہے کہ میری اولاد کو بھی امامت عطا کر. کتنی دعائیں ہوئیں؟ 2 یار ختم ہونا ہے، اور علی اور مرتضیٰ سے امامت نے شروع ہونا ہے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ختم نبوت بھی اپنی اولاد میں مانگ لی اور امامت کا آغاز بھی اپنی اولاد میں مانگ لیا. 2 دعائیں تھی نا. اب ان 2 دعاؤں کو یاد رکھیے گا. آج میں کے رب کا نام ابو طالب ہے. مزہ نہیں آ رہا، جاگ نہیں رہے آپ. رب کسے کہتے ہیں؟ علامہ صاحب ایڈی وڈی گل کر گئے کہ رسالت اور امامت کے رب کا نام ابو طالب. رب کہتے ہیں پالنے والے کو. یہ مرادی معنی ہے، صفاتی معنی ہے. کسی کو اس بات پہ اگر مگر ہو تو قرآن پڑھ کے دیکھو، اللہ نے قرآن میں ماں باپ کو بھی رب کہا ہے. قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. تو ماں باپ اس لیے اولاد کے رب ہوتے ہیں کہ وہ اولاد کو پالتے ہیں. تو لہٰذا یہ صفاتی معنی میں ہے. سرکار ابو طالب وہ ہستی ہیں جنہوں نے رسالت اور امامت کو پالا ہے. بولو یار غلط کہہ رہا ہوں؟ تو یہ 2 ہی دعائیں تھیں، 2. تو دونوں دعاؤں کے ذیل میں آپ کو حدیث مصطفیٰ دینے لگا ہوں. فیصلہ آپ پہ چھوڑنا ہے. اور حدیث کوئی چھوٹی کتاب کی نہیں دے رہا. امام احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ کتاب کا نام ہے. حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 1130 1130. یہ سینہ چوڑا کر رہا ہوں، کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے. کوئی مائی کا لال میری کہی ہوئی بات کو رد نہیں کر سکے گا. ابھی وہ ماں بھی پیدا نہیں ہوئی جس نے جو مفتی پیدا کرنا ہے جو اس بات کو رد کر دے. اعلیٰ درجے کی حدیث صحیح ابھی گوگل پہ سرچ کریں، ابھی حدیث آپ کے سامنے آئے گی. اور امام احمد بن حنبل پتہ ہے کون ہے؟ ہمارے ہاں اہل سنت میں یہ پوری سنیت کی بلڈنگ، یہ پوری سنیت کی عمارت جس ستون پہ جس پلر پہ کھڑی ہے نا، اس پلر کا نام ہے امام احمد بن حنبل. چلو ایک اور حوالہ دیتا ہوں. ہمارے ہاں اہل سنت میں تصوف کی، طریقت کی بہت بڑی شخصیت ہے حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی 11ویں والی سرکار. ان کے جو فقہ کے امام ہیں نا وہ ہیں امام احمد بن حنبل. اور ہمارے ہاں اہل سنت میں امام بخاری اور مسلم کو کہا جاتا ہے شیخین، شاہ جی یعنی سینئر محدث مانے جاتے ہیں. جو شیخین کے شیخ ہیں نا وہ ہیں امام احمد بن حنبل.
اگر سنیت کی عمارت میں امام احمد بن حنبل کو نکال دیا جائے نا تو ساری سنیت کی عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے، دڑام کر کے نیچے گر جاتی ہے۔ اب سنیت میں اس سے بڑا میرے پاس امام کوئی نہیں، اس سے بڑی میرے پاس حدیث کی کتاب کوئی نہیں۔ اور حدیث سنیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنت انا وعلی نورا بین یدی اللہ قبل یخلق آدم۔ لو جی شاہ جی گل نہیں مک گئی، میرے آقا نے فرمایا میں اور میرا بھائی علی آدم کی تخلیق سے پہلے آدم کا جسد نہیں بنا تھا، آدم کا جسم نہیں بنا تھا، آدم کی روح نہیں بنی تھی، آدم کی باڈی نہیں بنی تھی، آدم کی تخلیق کے لیے ابھی مٹی نہیں گوندی گئی تھی۔ ایک خدا تھا، دوسرا محمد اور علی کا ایک نور تھا۔ ہوئے ہوئے، یعنی نبی اور علی کا ایک نور، دو نور، ایک نور یار۔ اور آسان کرتا ہوں، رسالت اور امامت ایک نور۔ یا نبی، میں تبلیغ کر رہا ہوں، تبلیغ قرآن سے اور مصطفیٰ کے فرمان سے۔ نہ مجھے جگتیں آتی ہیں، نہ مجھے کوئی ٹکوسلے آتے ہیں۔ میں پاک ہستیوں کے پاک ممبر پہ جگتیں نہیں سناتا، نہ ٹکوسلے سناتا ہوں، نہ قصے سناتا ہوں۔ یہ ایسا ممبر ہے، میں اس کو قرآن کا رتبہ دیتا ہوں۔ یہ معصوم ہستیوں کا ممبر ہے، اس لیے کوئی بولے یا نہ بولے، میں نے قرآن سنانا ہے، مصطفیٰ کا فرمان سنانا ہے۔ میں حدیث مصطفیٰ آپ کو دے رہا ہوں، اور حدیث باہر نکل کے نا سینہ چوڑا کر کے سنانا۔ حضور نے فرمایا میں اور علی، یعنی رسالت اور امامت ایک نور، دو نہیں ایک نور۔ چلو کسی کی اب بھی تسلی نہ آئی ہو، ہماری اہل سنت کی بہت بڑی شخصیت علامہ آلوسی، ان کی کتاب ہے روح المعانی، اس کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 186، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب حدیث مصطفیٰ سنو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلقت انا وعلی من نور واحد۔ میرے آقا نے فرمایا میں اور میرا بھائی علی ایک نور سے تخلیق ہوئے، ایک نور سے پیدا نہیں ہوئے، تخلیق ہوئے۔ تخلیق پتہ چلا رسالت اور امامت ایک نور سے تخلیق۔ کسی کی اب بھی تسلی نہ ہوئی ہو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی لحمی۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں سنو، علی محمد کا گوشت ہے، یعنی گوشت میں رسالت اور امامت ایک۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی دمی۔ لوگوں سنو، علی محمد کا خون ہے، خون میں رسالت اور امامت ایک۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی روحی۔ لوگوں سنو، علی محمد کی روح ہے، روح میں رسالت اور امامت ایک۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی نفسی۔ لوگوں سنو، علی محمد کی جان ہے، جان میں رسالت اور امامت ایک۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الناس من شجر شتى انا وعلی من شجرۃ واحدہ وفی روایت یا ام سلمہ ھذا علی لحمہ لحمی ودمہ دمی وھذا مفرج الکروب انی ھذا اسد اللہ وسیفہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہ۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں سنو، لوگ جدا جدا شجرہ سے، حسب سے، نسب سے میں اور علی
شجرہ بھی ایک، حسب بھی ایک، نسب بھی ایک، خاندان بھی ایک، گھرانہ بھی ایک، دادا بھی ایک، جسم بھی ایک، روح بھی ایک، خون بھی ایک، جان بھی ایک، نور بھی ایک۔ حضرت جی پوری کائنات میں آدم سے لے کے آخری انسان تک نبوت اور رسالت کے علاوہ جو سار سے پاؤں تک پورے کا پورا محمد ہے،